اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم بائبل میں دیے گئے خدا کے مختلف ناموں سے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نام کسی کی شناخت ہوتا ہے، انہیں مناسب طور سے لیا جاتا ہے، اور خاص طور پر پرانے عہد نامے میں پائے جانے والے خدا کے رہائی دینے والے نام، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بتاتا ہے کہ آپ خدا سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے۔ اور ہم نے یہوہ سے آغاز کیا، جس کے لفظی معنی ہیں میں ہوں۔ یہ اب بھی میرا پسندیدہ ہے، مجھے یہ خیال بھی پسند ہے کہ خدا کون ہے۔ عبرانیوں 11:6 کہتی ہے کہ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا کے پاس وفاداروں کے لیے اجر ہے، آپ کے لیے اجر موجود ہے۔ اور میں اس حد تک کہوں گی کہ اس ہفتے کے اختتام پر جب آپ نے وقت نکالا ہے، آپ میں سے بیشتر نے اچھی سرمایہ کاری کی ہے، آپ نے ہوٹلز کے اخراجات برداشت کیے، آپ نے سفر کیا اور اپنے وقت کی قربانی دی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جب ہم درست انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں ہمیشہ اس کا اجر ملتا ہے۔ درست انتخاب کرنے سے خدا ہمارا مقروض نہیں ہو جاتا، لیکن وہ اپنے فرزندوں کو برکت دے کر خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا میں لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اجرت کا دن آنے والا ہے، آمین۔ لہٰذا ہم نے مختلف ناموں پر غور کیا، اور میں ان سب پر تو دوبارہ بات نہیں کروں گی، لیکن یہ میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس پیغام کا نام ہی خدا کون ہے رکھا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں خدا کے نام کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے وسیلے خدا کو چمکنے کا موقع دینے کا بہترین کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ بہتر طور پر خدا کے بارے میں سوچیں۔ کلیسیاؤں میں موجود درجنوں اور کچھ ایمانداروں کی بے وقوفانہ حرکات کی بدولت، اور خصوصاً معروف لوگوں کی ایسی حرکات کی وجہ سے جو مسیحت کے نام پر دھبا ہیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ لیکن اس وجہ سے دنیا اب خدا کی توہین کرتی، اور میں اس کے نام کو اونچا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں، اور مجھے آپ کی مدد درکار ہے، آمین۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں۔ خدا کون ہے؟ جی ہاں، وہ سب الہوں میں شاہ عظیم ہے، وہ سب سے بلند اور حیرت انگیز اور سب سے باکمال ہے۔ میرا مطلب ہے خدا سب کچھ ہے، اور وہ سب ہے جس کی آپ توقع اور چاہ کرتے ہیں کر سکتا ہے۔ اور میرا تنازع یہ ہے کہ کوئی بھی جو حقیقت میں خدا کو جانتا ہے، دنیا میں کوئی بھی شخص جو با ایمان نہیں، یا جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اور وہ بھی جو خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی بھی جو در حقیقت خدا کو جانتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا سے رشتہ قائم نہ کرے۔ بس گفتگو ختم، کیونکہ ہم اسی میں جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ خدا میرے لیے کوئی ثانوی چیز نہیں، بلکہ وہ میری زندگی کی شیرگ ہے۔ وہ صرف کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہم ان ناموں میں سے اکثر پر بات کر چکے ہیں۔ اس ہفتے کے پیغام ریکارڈ ہیں، اگر آپ موجود نہیں تھے تو انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج میں باقی 3 نجات بخش ناموں پر بات کروں گی، اور ان میں سے گزرتے ہوئے ہم یسوع نام کے بارے میں کچھ باتوں پر اختتام کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر وہ تمام نجات بخش نام جو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کون ہے، ہم نئے عہد نامے کے ایمانداروں کے لیے ایک ہی جگہ اکٹھے جمع ہو کر ایک ہی نام میں پورے ہوتے ہیں، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یعنی یسوع۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ دلچسپ بات ہے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، اور جب میں اس نام کو پکارتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تو محسوس کر سکتی ہوں کہ کس طرح فضا تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یسوع کے نام میں قدرت اور قوت ہے۔ آئیے سب کہیں یسوع مسیح، ایک اور بار یسوع مسیح، ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح۔ واہ! سوائے یسوع نام کی کوئی اور نام نہیں ہے جو میرے لیے
یہ کر سکے۔ لہٰذا آج ہم جس نام پر بات کریں گے وہ ہے یہوہ نسی، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارا جھنڈا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری فتح ہے، یا وہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے، اور ہم واقعی خدا سے توقع کر سکتے ہیں۔ توقع کا مطلب یہ نہیں کہ انتظار کریں اور دیکھیں، بلکہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں گناہ پر، ان عادتوں پر جن کے ہم عادی ہیں، ہر طرح کے بندھنوں پر، زخم خوردہ ماضی پر، دشمن پر فتح دے گا۔ وہ اپنے لوگوں کو فتح بخشنے میں مصروف عمل ہیں۔ آپ سر ہیں نہ کہ دم، آپ اوپر ہیں نہ کہ نیچے۔ دانیل 11:32۔ لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے طاقت پا کر خود کو مضبوط کر کے نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ مجھے یہ پسند ہے۔ اگر آپ خدا کو پہچانتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ گرجا جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور میں اس کی حمایت کرتی ہوں کہ ہر ایک کو باقاعدگی سے اپنے علاقے کے گرجا جانا چاہیے، جہاں آپ سیکھ سکتے، بڑھ سکتے اور جواب دہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہیں جو اپنے خدا کو جانتے ہیں۔ میں کئی سال گرجا جاتی رہی لیکن خدا سے ناواقف تھی۔ کیا کوئی ہے جو میرے ساتھ متفق ہو کہ آپ لمبے عرصے تک گرجا جا سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں جانتے؟ آپ عقائد سیکھ سکتے ہیں، آپ چرچ کے اصولوں سے واقف ہو سکتے ہیں، آپ مذہبی رسومات کو جان سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم خدا کو بھی جانتے ہیں۔ اور بہت افسوس، دل دکھانے کی حد تک افسوس، کہ جس طرح مذہب خدا کو پیش کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی ذات سے کوسوں دور ہے۔ بہت دفعہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں مذہب کے نشے میں چور کر دیتا ہے، اور ہم جیسے سب کچھ ہمارے لیے بہت گہرا، سنجیدہ، اداس اور کڑوا ہوتا ہے، اور آپ کسی بھی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ سب کچھ صرف اس بارے میں ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، یا آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ بائبل کہتی ہے کہ یسوع اس لیے آیا کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں اور کثرت سے ہوں کہ یہ کناروں سے بہنے لگے، اور جن چیزوں سے خدا ہمیں منع کرتا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو ویسے ہی ہمیں موت کے حوالے کرتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ باقی تمام سے ہم لطف اندوز ہوں۔ مسیحی ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ خوش نہیں ہو سکتے، مطلب اپنی پوری زندگی میں جتنی تفریح آپ نے کی ہوگی اس سے بڑھ کر خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جس سے دوسرے حص نہیں اٹھاتے۔ میرا مطلب ہے کہ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، مزید خوش ہوں۔ جی، خود پر غالب آئیں۔ دیکھیں، مذہب جکڑتا ہے، لیکن یسوع نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، تمہاری جان کو آزاد، بحال اور تازگی بخشوں گا۔ اور امپلیفائڈ بائبل کہتی ہے کہ میں تمہاری جان کے لیے بابرکت تازگی دوں گا۔ لہٰذا لفظی طور پر اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو آپ ایسی زندگی بسر کر سکتے ہیں جہاں آپ کی جان چھٹیوں پر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ لطف اندوز ہونے کے لیے سیر پر جائیں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر دن سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے، او خدا یہاں تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے گھر جانا برا لگتا ہے۔ لیکن آپ پہلے ہی خود کو تیار کر رہے ہیں کہ دروازے پر پہنچتے ہی دورہ پڑ جائے۔ اس گھر میں کاٹ کبار پڑا ہوا ہے، میں نے کیا کہا تھا، اور پھر لوگ سوچتے ہیں۔ خیر، آپ کے گھر آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ گھر جانے سے گھبرائیے نہیں، زندگی میں کسی بھی بات سے نہ ڈریں، کیونکہ یہوہ نسی جو آپ کو فتح بخشتا ہے آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں فتح مند ہوں گے۔ میرا مطلب ہے، اگر گندے برتنوں سے بھرا سنک آپ کو مایوسی میں دھکیلتا ہے تو پھر باقی چیزوں میں کیا امید ہے؟ جی ہاں، شاید آپ نے مجھے نہیں سنا، میں نے کہا کہ اگر گندے برتنوں سے بھرا سنک آپ کو مایوس کرتا ہے، نہیں، آپ خدا کی فوج میں سپاہی ہیں، ان برتنوں پر حملہ کر دیں، اس الماری پر حملہ کر دیں جسے صفائی کی ضرورت ہے، جن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں۔ در حقیقت آپ جان بوجھ کر مشکل کام پہلے کیوں نہیں کرتے اور انہیں اپنے رستے سے ہٹا دیتے؟ آئیے ہر چیز کے بارے میں رونا اور شکایت کرنا بند کر دیں۔ وہ جو اپنے خدا کو پہچانتے ہیں زور آور ہوں گے اور زبردست کامیابی حاصل کریں گے۔
مجھے اپنے گھر میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا پڑا۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں، یہ باتیں جن کے بارے میں آپ کو تعلیم دیتی ہوں، اگر وہ آپ کے گھر میں کام نہیں کرتی تو بھول جائیں کہ وہ کسی اور جگہ کام کریں گی۔ اگر صرف چرچ ہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں فتح حاصل ہو سکتی ہے تو ہم بڑی گہری مشکل میں ہیں۔ آمین۔ گھر سے آغاز کریں جہاں واقعی ضرورت ہے۔ خروج 17 8 سے 15 آیت۔ تب امالیقی عیسو کی نسل آ کر رفیدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیقیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ اور خدا نے اپنی قوت اس لاٹھی میں رکھی تھی جو موسیٰ کے پاس تھی، اور یہی لاٹھی اس نے بحر قلزم پر بڑھائی تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع مالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب تک موسیٰ ہاتھ اٹھائے رہتا بنی اسرائیل غالب رہتے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیقی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، لہٰذا کبھی اپنی سیٹ کے بارے میں شکایت نہ کرے، وہ پتھر پر بیٹھا تھا۔ اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ ہم سب کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جب ہم تھک جائیں اور ہمارے ہاتھ بھاری ہو جائیں تو وہ انہیں اٹھائے رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کی کل خدمت ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلاہٹ اہم شخصیت بننے کے لیے نہ ہو، شاید آپ کو کسی کو سہارا دینے کے لیے ہی بلایا گیا ہو۔ اور یشوع نے امالیقی اور ان کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیقیوں کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور 15ویں آیت، اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، جس کا مطلب ہے فتح کا نشان۔ لہٰذا نچوڑ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہوہ نسی، خداوند میرا جھنڈا ہے، تو اس کے لغوی معنی ہیں کہ غلطی پر نہ رہنا، یہ خدا ہے جس نے ہمیں فتح بخشی۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں، خدا ہی وہ خدا ہے جو ہمیں فتح دیتا ہے، اور آپ جیسے بھی حالات میں ہوں آپ کو ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو خداوند اپنے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ جو کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے، اور یہ کہ چاہے اس میں کتنا بھی وقت لگے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن جنگ پہلے ہی جیتی جا چکی ہے، اور جب یہ ختم ہوگی تو فتح مند آپ ہی ہوں گے، فتح آپ ہی کی ہوگی۔ یہ بات میں نے تجربے اور خدا کے کلام سے سیکھی ہے۔ اب ایک اور میدان جس میں خدا ہمیں ہمیشہ فتح دیتا ہے وہ ہے گناہ۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے خروج میں پڑھا اسے یاد رکھیں۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جسے آج صبح میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ نے خدا کی پیروی کی، اس نے وہ کیا جو خدا نے اس کے دل میں ڈالا۔ اگر میں پلٹ کر اس حالت کا جائزہ لوں جب پہلی بار خدا کے ساتھ میرا سنجیدہ تعلق قائم ہوا اور جس میں سے میں گزری، سنجیدگی سے خدا کے ساتھ تعلق بنانے سے بہت پہلے میں چرچ جاتی تھی، اور میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ چرچ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بس یہی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو فتح کی ضرورت ہے۔ آپ کو فتح حاصل نہیں ہوتی تو پھر آپ کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر کیوں، اور خدا کے کلام میں سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں پا رہے؟ خدا نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ اس تاریک دنیا میں ہم پوری آب و تاب سے چمکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ ہمیں ان مشکلات پر فتح ملی ہے۔ آمین۔ لہٰذا اگر میں مڑ کر دیکھتی ہوں کہ میں کس حالت میں تھی، میرا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے میری زندگی میں بہت فتح دی، اور یہ 37 سال اس لائق تھے کہ چھوٹی چھوٹی فتوحات حاصل ہوں اور پھر کچھ اور فتوحات، اور ہر دن چھوٹی چھوٹی فتوحات، تھوڑی تھوڑی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا نہیں چاہتے، ہم جلال سے جلال تک نہیں جانا چاہتے، کیونکہ کبھی کبھار اس جلال سے جلال کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس دوران شاید کچھ خاص واقع نہیں ہوتا۔ آمین۔ لیکن جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو کہہ سکتی ہوں کہ یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ میں خدا سے محبت کرتی تھی، صرف اس لیے کہ میں کلام کا مطالعہ کرتی تھی، میں سب کچھ خدا سے منسوب کرتی ہوں اور جلال صرف خدا ہی کو دیتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اور خدا حصے دار ہیں۔
اور خدا آپ کو وہ کچھ کرنے کو کہے گا جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ نہ کریں۔ ان میں سے کچھ کا بیان کلام میں ہے اور وہ سب کے لیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا خاص طور پر ہم سے کہتا ہے اور ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور جو صرف ہمارے اور خدا کے درمیان ہوتی ہیں۔ کبھی شاید وہ آپ سے کوئی قربانی مانگے۔ ایک وقت تھا جب کسی چیز کے لیے جو میں چاہتی تھی، میں نے کافی سارے پیسے جمع کر رکھے تھے، اور میرا مطلب ہے کہ ہم باقاعدگی سے دینے والے تھے، ہم کنجوس لوگ نہیں تھے، لیکن خدا نے مجھے کہا کہ جو سب میں نے جمع کیا ہے سب دے دوں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ بچ سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہترین چیز یہی ہے کہ خدا کی مانے جب آپ کو لگے کہ وہ آپ سے کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اب سنیں کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ خدا کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھیننا چاہتا۔ اسے میرے ان تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت نہیں جو میں نے جمع کیے تھے، لیکن یہ وہ چیز تھی جس کے ساتھ میں کچھ زیادہ ہی وابستہ ہو گئی تھی۔ اور بعض اوقات خدا کوئی چیز ہم سے اس لیے مانگتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اس طرح کی وابستگی سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تیرا درجہ پہلا ہے اور تو ہی سب کچھ ہے، تو بعض اوقات وہ اسے ثابت کرنے کو کہتا ہے۔ اور میں آپ کو ضمانت دے سکتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ ان چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں جن سے چھٹکارا پانے کو خدا نے بہت پہلے کہا تھا۔ آپ ابھی بھی ان رشتوں، دوستوں کے ساتھ منسلک ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور آپ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے صحت مند چیز نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تنہا ہونے کی بجائے آپ اس غیر محفوظ رشتے کو قائم رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کا انتظار کرتے ہوئے کہ وہ آپ کو درست رشتے عطا کرے گا، کچھ وقت اکیلے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان تھوڑے تھوڑے اور جلال سے جلال تک کے ساتھ ساتھ بہت سی فرما برداری اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو خدا مجھے کرنے کو کہتا رہا، اور کچھ تو وہ چیزیں تھیں جن کا میرے نزدیک کوئی مطلب نہ تھا، اور کچھ وہ چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے آج یہ نقطہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، آپ مکمل تاریکی میں تھے، اب آپ باہر نکل کر نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ پہلی چیز جو پہچاننا شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ کسی نے میرے لیے مہیا کیا ہے، اور وہ ہے یسوع، اور ایک شاندار جگہ ہے جہاں ایک میراث ہے، جہاں راست بازی اور اطمینان اور خوشی ہے، جہاں میری سب ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور کیا ہی کمال کی بات ہوگی، میں ان تمام بندھنوں سے آزاد ہوں گی۔ آپ اسے جیسے دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کے درمیان ایک جنگل ہے۔ یہ جنگل ہماری زندگیوں کا بگاڑ ہے جسے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس اس جنگل کو پار کرنے کا نقشہ ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ یہ ہمارا نقشہ ہے، اور اگر ہم ایک وقت میں ایک قدم اٹھائیں، ایک وقت میں ایک چیز، ایک وقت میں ایک قدم، دوسرے وقت میں دوسری چیز، دوسرے وقت میں دوسرا قدم، تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جلدی میں رہنے کی اپنی عادت چھوڑیں اور آج فیصلہ کریں کہ آپ لمبے عرصے سے مشکل میں ہیں۔ اور کبھی خدا سے یہ نہ کہیں کہ اگر مجھے زندگی میں جلد پیش رفت نہ ملی، ایسا نہ کہیں۔ ہم خدا کو دھمکا نہیں سکتے۔ خدا سے یہ کہنے کی ضرورت ہے، میں اپنی زندگی میں تیرے مقررہ وقت کا بھروسہ کرتی ہوں۔ یہ مشکل ہے کیونکہ بہت دیر ہو گئی، لیکن میں طویل عرصے کے لیے کھینچا تانی میں ہوں۔ میں ایک لمبے عرصے سے گھسٹ رہی ہوں، اور میں آپ کو ایک بہتر بات بتاتی ہوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھے اور کہیں کہ جو میں چاہتی ہوں اگر وہ نہ بھی ملے تو بھی میں تیری ہوں۔ جو میں چاہتی ہوں مجھے وہ نہ ملے تو بھی میں تیری ہوں، کیونکہ تیرے ساتھ کے علاوہ میرے نزدیک کوئی چیز قیمتی نہیں۔ ان تمام شرائط کو ترک کریں جو خدا کو پوری کرنی ہے، تاکہ ہم ہر روز اس کی خدمت کرتے رہیں۔ میرے خدا، میرا مطلب ہے بہت سی چیزیں اور میں پورے دل سے ایمان رکھتی ہوں کہ کوئی شخص جو یہاں ابھی بھی گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آپ شاید کسی چیز سے آزاد نہیں ہو پا رہے، شاید آپ کی زندگی میں کوئی بندھن یا کوئی علت ہے، شاید یہ شدید غصہ ہے، ٹھیک ہے، شاید کڑواہٹ ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کے لیے بڑی مشکل میں سے گزرتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے جو ان کی زندگی میں ہو رہی ہیں غصہ نہ کریں، اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں یہ تباہ کن ہے۔ آپ اپنے دل میں معاف نہ کرنے کا رویہ اور خدا کے ساتھ بہترین رشتہ ایک ہی وقت میں نہیں رکھ سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شروع سے آخر تک یہ خدا کے کلام میں موجود ہے۔ اگر ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو ہم بھی خدا سے معافی حاصل نہیں کر سکتے، یہ اس کے ساتھ ہماری رفاقت کو خراب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں میرے باپ نے کئی سال تک مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، میری ماں یہ سب جانتی تھی لیکن اس نے کچھ نہ کیا۔
میرے اور بھی مرد رشتے دار تھے جنہوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لگتا ہے میرے باپ کے خاندان میں ہی کوئی خرابی تھی، اور میرا مطلب ہے کہ میں تلخی، پچھتاوے اور کینہ پروری کی ایک بری مثال تھی۔ اور جب میں خدمت میں آ بھی گئی تو میں نے رسمی طور پر بھی میں نے تمہیں معاف کیا نہیں کہا تھا۔ آپ جانتے کہ ہم میں سے بہت سے لمبے عرصے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمیں معاف کرنا اور کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن جب خدا نے واقعی مجھ پر کام کرنا شروع کر دیا، اس کے کافی عرصے بعد میں وہ نہیں تھی جو مجھے ہونا چاہیے تھا، اور پھر میں نے کہا یہ مشکل ہے کیونکہ نہیں جانتی کیسے کروں۔ خدا نے کہا تم ان کے لیے دعا کرو گی اور انہیں برکت دو گی۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور انہیں مدد، دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ یہ وہ تھی جو شاید میں کبھی کرنا نہیں چاہتی۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ میں تھی جس کے ساتھ برا سلوک ہوا تھا اور انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے خدا کے ساتھ گفتگو جاری رکھی۔ کیا آپ نے دھیان دیا کہ بعض اوقات خدا کچھ کہتا ہے جس پر آپ بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ اور نہیں کہتا، بس خاموشی سے وہاں رہتا ہے۔ میں ہمیشہ یونا کی کہانی کے بارے میں سوچنا پسند کرتی ہوں۔ یونا نینوا کو جا، وہ نینوا کو جانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس کے بالکل مخالف سمت میں چلا۔ ایک طوفان میں پھنسا، ایک ویل نے اسے نگل لیا اور 3 دن اس کے پیٹ میں گزارے۔ مچھلی نے اسے ساحل پر اگل دیا۔ بالآخر واپس خدا کے پاس گیا اور خدا نے کہا نینوا کو جا۔ سنیے، ہم اپنی زندگی میں بہت غیر ضروری سفر سے بچ سکتے ہیں اگر ہم وہ کریں جو خدا پہلی دفعہ ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ خدارا یہ بات سمجھیں کہ فرما برداری اہم ہے۔ جی ہاں، یہاں فضل ہے اور گناہوں کی معافی ہے اور رحم ہے، اور اس سے قطع نظر کہ آپ کیا کرتے ہیں، خدا آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا، اور شاید پھر بھی آپ آسمان پر جائیں۔ یہ ہماری فرما برداری نہیں جو ہمیں آسمان پر لے جاتی ہے، یہ یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا سوچتی ہوں۔ ہمیں اپنی حدود سے باہر نکلنا بند کرنا ہوگا اور ہمیں خدا کے ساتھ گہری اور حقیقی تابعداری میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاک روح کو اجازت دیں کہ آپ کی تقدیس کرے، کیونکہ وہ ہمارا یہوہ میقود یشکم ہے، خدا جو ہماری تقدیس کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب اس پاکیزگی کو لینا ہے جو اس کے فضل اور رحم کی بدولت پہلے ہی ہمارے اندر موجود ہے، اور اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ منہ ہوں تو کیا ہو؟ اگر ہمارے پاکیزہ رشتے ہوں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج کلیسیا میں بہت سا سمجھوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنا ایک پاؤں دنیا اور دوسرا بادشاہت میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کرتی ہے اور سوچتے ہیں کہ وہ اب بھی آسمان پر جائیں گے، اور یہ کام نہیں کر رہا۔ خدا کی پیروی کریں، یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کی پیروی کرے۔ آمین۔ خود منصوبے بنا کر دعا نہ کریں کہ خدا انہیں کامیاب کرے۔ دعا کریں، دیکھیں خدا کیا کہتا ہے اور پھر منصوبہ بنائیں۔ آمین۔ 2 کرنتھیوں 2:14 آیت، 3 حوالے ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، فتح میں حاصل کی گئی فتح کی نشانی کی طرح پیش کرتا ہے، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ وہ ہمیں ہر جگہ ہر طرح سے فتح دلاتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اور صرف صبح ہی نہیں بلکہ سارا دن۔ رحم، 1 کرنتھیوں 15:56 آیت۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور یعنی ہماری جان پر اس کا اختیار شریعت کو پورا نہ کرنے سے ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہر دن ہر صبح ہم کہیں خدا کا شکر ہے جو مجھے آج کے دن اور میری زندگی کے ہر دن پر فتح بخشتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ صرف ہمیں فتح دیتا ہے بلکہ وہ واقعی ہماری فتح ہے، اور وہ ہماری زندگی میں پاک روح کے وسیلہ کام کرتا ہے۔ وہ ہماری تقدیس بھی کرتا ہے، وہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے الگ کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں کہ خدا نے آپ کو خاص مقصد کے لیے الگ کیا ہے۔ ایک اور اچھی چیز ہے کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ہمیں خدا کو اجازت دینا ہے کہ وہ یہ کرے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب جو میں بننا چاہتی ہوں، جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں، تو مجھے تبدیل کر۔ ہمیں صرف خدا کے ساتھ تعاون کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں خود کو اس کے سپرد کرنا ہے اور اسے اجازت دینا ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ جب ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کون ہے تو خدا کے بارے میں بہت سی شاندار باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اسے اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جاننا ہے۔ پولس رسول نے دعا کی جو فلپیوں 3 باب میں درج ہے، اس نے کہا میں پرعزم ہوں کہ اسے اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں۔